سے اور میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا چاہوں گا ہمارے ضلع کوٹلی کے جامعہ تعلیم القرآن کے ہونہار طالب علم جناب حافظ سعد بن ناصر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ سعد بن ناصر۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں لائق صد احترام صدر محفل معزز سامعین کرام حقیقت یہ ہے کہ اتحاد امت کی اہمیت ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے اور کوئی بھی صاحب فہم و دانش یہ باور نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی ملک و قوم اتحاد کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتحاد جب مفقود ہوگا تو افتراق و انتشار جنم لے گا، فتنہ و فساد ملک و قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا۔ سامعین ذیقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انسانیت ضلالت و کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا، معیشت و معاشرت کی تذلیل پر چشم فلک نقاب بد چہرہ تھی۔ ایسے حالات میں فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت طلوع ہوا، وہ شمس الضحیٰ جس کی تابانیوں سے شرک و ضلالت کی طویل رات ختم ہوئی، وہ بدر الدجا جس سے عدل و انصاف کی روشنی پھوٹی اور ظلم و استبداد کی طویل رات کو پیغام راحیل ملا اور انسانیت کو اتحاد و اتفاق کا درس ملا۔ حضرات، میرے آقا نے اتحاد و اتفاق کا پہلا قلعہ مدینہ پہنچ کر تعمیر کیا، جسے مسجد کہا جاتا ہے، جس میں داخل ہو کر امیر و غریب، چھوٹے بڑے، بادشاہ فقیر کا تصور دم توڑ جاتا ہے، جس نظام کو دیکھ کر اقبال کو بھی ایک کہنے کی جسارت ہوئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سامعین کرام، اتحاد امت کی اہمیت اس لیے ہر دور میں ضروری رہی ہے کہ اس کے بغیر سامان عیش و عشرت بھی بیکار اور بے مزہ ہو جاتا ہے، چار دیواری کے اندر بھی زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، ہر دوسری گھڑی مشکلات و مسائل کا تصور لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عبادت و بندگی کا بھی کوئی لطف نہیں رہتا۔ عزیزان من، یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمانے مدینہ تشریف لجانے کے بعد مدینہ کے یہودی قبائل اور مسلمانوں کے مابین معاہدے کیے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ اتحاد امت کی اہمیت ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے، جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اتحاد مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم امن و سلامتی کا پیغام ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرات، گویا کہ مومن خود بھی پر امن رہتا ہے اور امن کا علم بردار بھی ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا دائی بن کر دکھایا، مکہ میں مارے کھا کر ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن جب فاتح بن کر مکہ پہنچے تو گردن جھکی ہوئی تھی، مکہ کے ظالم ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ گردش کر رہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ سامعین کرام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے شراب کے رسیہ اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے توڑنے لگے، فساد و بگاڑ کی جگہ امن و راحت کے سودے بوٹے
فضول رسم و رواج کی جکڑ بندیوں سے انسانیت کو راہ فرات ملی۔ حضرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادیاں نشینوں کو 360 بتوں سے توڑ کر ایک رب کی ذات سے جوڑ دیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انسانیت کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان متحد و متفق رہے دنیا کے در و بست پر چھائے رہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ کسی غیر مسلم طاقت کو مسلمانوں سے آنکھیں دوچار کرنے کی جرت نہ ہو سکی، مسلمانوں سے آنکھیں دوچار کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ فتح کامرانی ان کے قدم چومتی رہی، نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر کی سرحدوں تک، جبل طارق سے لے کر انڈونیشیا کے آخری جزیرے تک مسلمان داد حکمرانی دیتے رہے۔ حضرات اس بگڑے ہوئی انسانیت کو عزت و توقیر کا جام کیسے ملا؟ ان تہذیب کے پیسوں کو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیغام نے سماعت سے اطاعت تک کا مسافر بنا دیا، لیکن افسوس آج 57 سے زائد ریاستوں پر مشتمل اسلامی ممالک کو یہود و نصارہ نے غلام بنا رکھا ہے۔ ایٹمی صلاحیتوں کے حصول کے باوجود ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے تاکہ قرآن و سنت کی تحمیل، قرآن و سنت کا پرچم پھر سے دنیا میں لہرا سکے۔ لیکن یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ممکن ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں تاکہ قرآن و سنت کا پرچم پھر سے دنیا میں لہرا سکے، لیکن یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ممکن ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وقت کی قلت کے باعث میں اتنا ہی کہوں گا، جامع عمر ابھی بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں، نشاں قضا نے مٹا دیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔